السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم ADP سیکنڈ سیمسٹر کا پہلا ٹاپک انٹروڈکشن ٹو پوئٹری یعنی شاعری کا تعارف پڑھیں گے۔ ادب کی بہت ساری جانراز جیسا کہ ناول ہے، پروز ہے، ڈرامہ ہے، اسی طرح پوئٹری بھی ایک جانرا ہے یعنی ادب کی ایک قسم ہے۔ لفظ پوئٹری یونانی لفظ پوئسس سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے ٹو میک اور ٹو کریٹ یعنی بنانا یا تخلیق کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن آف پوئٹری پڑھیں گے۔ سب سے مشہور اور مقبول جو شاعری کی تعریف ہے وہ ولیم ورڈزورتھ کی ہے۔ وہ شاعری کو ان الفاظ میں ڈیفائن کرتا ہے: Poetry is the spontaneous overflow of powerful emotions recollected in tranquility، یعنی شاعری طاقتور جذبات کے بے ساختہ بہاؤ یا اظہار کو کہتے ہیں جو کہ سکون یا اطمینان کی حالت میں جمع کیے جاتے ہیں۔ شاعری کو اس طرح بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے: Poetry is a genre of literature based on the relationship of words and rhythm، یعنی شاعری ادب کی ایک قسم ہے جو الفاظ اور ردھم یعنی تال کے رشتے پر مبنی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں پوئٹک پروسیس یعنی شاعری کا عمل۔ شاعری کیسے بنتی ہے، ایک شاعر شعر کیسے بناتا ہے؟ دوستو، شاعری کے لیے امیجینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن امیجینیشن یا تصور بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم ہے پرائمری امیجینیشن۔ پرائمری امیجینیشن از یونیورسل اینڈ از پوزیسڈ بائی آل، یعنی پرائمری امیجینیشن ہر کوئی کرتا ہے، ہم سب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں نے MA کر لیا، اس کے بعد میں MPhil کروں گا، پھر PhD کروں گا اور انگریزی کا پروفیسر بن جاؤں گا، اس کے بعد میری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے میں نے امیجن کیا اور اس طرح کی امیجینیشن سب لوگ کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہے سیکنڈری امیجینیشن۔ اٹ از این ایڈوانسڈ امیجینیشن، اٹ از پوزیسڈ اونلی بائی پوئٹس، آرٹسٹ اور رائٹرز۔ یہ ایڈوانسڈ امیجینیشن ہوتا ہے، ایسا امیجینیشن ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی امیجینیشن صرف پوئٹس، آرٹسٹ یا رائٹرز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں لال سوہرا گیا، وہاں میں نے ہرن دیکھے، گھر آ کے میں نے ہرنوں کو دوبارہ امیجن کیا، بہت ایفرٹ کر کے میں نے امیجینیشن کیا اور پھر ان پر نظم لکھ ڈالی۔ تو اس طرح کی امیجینیشن کے لیے قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ قابلیت صرف شعراء کے پاس ہوتی ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کریکٹرسٹکس آف پوئٹری یعنی شاعری کی خصوصیات کو۔ شاعری کی سب سے پہلی خاصیت جو اسے ادب کی دوسری جانرا سے مختلف بناتی ہے وہ ہے رائم سکیم یعنی قافیوں کی ترتیب یا ردم یعنی لے یا تال۔ A rhyme is when words sound similar۔ شاعری کی لائنز میں ہم آواز الفاظ کو رائم کہتے ہیں۔ مثلا Twinkle twinkle little star how I wonder what you are، اس میں star اور are rhyming words ہیں۔ جبکہ Rhythm is the repetition of pattern of sounds in poetry۔ Rhythm ہر لائن کے اندر ایک ہی جیسے الفاظ یا syllables استعمال کر کے میوزیکل افیکٹ دینے کو کہتے ہیں۔ مثلا It may be that the girls will wash us down، It may be we shall touch the happy isles۔ دی گئی لائنز میں رائم سکیم نہیں ہے لیکن ریدم کی وجہ سے میوزیکل افیکٹ آ رہا ہے۔ شاعری کی دوسری خصوصیت یوز آف سٹینزز۔ سٹینزا از اے سیریز آف لائن گروپ ٹوگیدر ان آرڈر ٹو ڈیوائڈ اے پوم۔ سٹینزا چند مصروں یا لائنز کے بند کو کہتے ہیں، یہ بند مل کر ایک پوری نظم بناتے ہیں۔ پوئٹری کی تیسری خاصیت فگریٹو لینگویج کا استعمال کرنا ہے۔ فگریٹو لینگویج از اے لینگویج دیٹ یوزز فگرز آف اسپیچ۔ فگریٹو لینگویج میں شاعر فگرز آف اسپیچ کا استعمال کرتا ہے۔ سیملی یعنی تشبیہ، میٹافر یعنی استعارہ اور پرسونیفیکیشن یعنی تجسیم چند اہم فگرز آف اسپیچ ہیں۔ اب آتے ہیں پرپز آف پوئٹری یعنی شاعری کے مقصد کی طرف۔ اس لحاظ سے 2 schools آف تھاٹس ہیں۔ پہلا ہے مورل پرپز یعنی اخلاقی مقصد۔ ان کے نزدیک a poet can and does influence the lives and characters of his readers، یعنی شاعر اپنی شاعری کے ذریعے پڑھنے والے کی زندگی اور کردار پر اثر انداز ہوتا ہے، جیسے کہ علامہ اقبال کی شاعری ہے۔ جبکہ دوسرے اسکول آف تھاٹ کے نزدیک the function of poetry is to give aesthetic pleasure to its reader،
یعنی شاعری کا مقصد پڑھنے والے کو جمالیاتی خوشی مہیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر، اس پوئم میں کوئی مورل پرپز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف پوئٹری یعنی شاعری کی اقسام کو۔ لیتھ اور مائلڈ روف کے نزدیک شاعری کی 3 اقسام ہیں: لیرک، نیریٹو اور ڈسکرپٹیو۔ سب سے پہلے ہم لیرک کے بارے میں پڑھیں گے۔ A lyric is a short poem which presents the mental or emotional state of a single speaker. لیرک نظم شاعر کی ذہنی یا جسمانی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کی مزید سب کیٹیگریز ہوتی ہیں، مثلا ایلیجی، اوڈ، سونیٹ اور ڈرامیٹک مونولوگ۔ ایلیجی از a lament for the death of a particular person، یعنی ایلیجی یا مرثیہ میں شاعر کسی خاص شخص کی وفات پر ماتم کرتا ہے، مثلا ملٹن کی پوئم لیسیڈاس جو اس نے اپنے دوست ایڈورڈ کنگ کی وفات پر لکھی۔ دوسری قسم اوڈ ہے۔ It is a long lyric poem with a serious subject written in an elevated style۔ اس قسم کی پوم سنجیدہ موضوع پر اعلیٰ انداز یعنی اعلیٰ الفاظ میں لکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اوڈ ان اے گریشین ارن جو کہ کیٹس کی لکھی ہوئی ہے، اوڈ کی ایک مثال ہے۔ تیسری قسم سونیٹ ہے۔ It is a 14 lines poem which deals with the lover's suffering and hopes۔ یعنی سونیٹ 14 لائنوں پر مبنی نظم ہوتی ہے، اس میں لور کی خواہشات اور مصائب بیان کیے جاتے ہیں، مثلا ایئر اینڈ اینجلز جو کہ جان ڈن کی لکھی ہوئی ہے، یہ سونیٹ کی مثال ہے۔ لیریکل پوئٹری کی چوتھی قسم ڈرامیٹک مونولوگ ہے۔ It is a poem in which an imagined speaker addresses a silent listener, usually not the reader۔ اس طرح کی نظم میں ایک تخیلاتی کردار ایک خاموش سننے والے سے مخاطب ہوتا ہے۔ رابرٹ براؤننگ کی مائی لاسٹ ڈچز ڈرامیٹک مونولوگ کی ایک مثال ہے۔ شاعری کی دوسری قسم نیریٹو پوئٹری یا بیانیہ شاعری ہوتی ہے۔ نیریٹو پوئٹری ٹیلز اسٹوریز تھرو ورڈز like a novel or a short story. A narrative poem has plot, characters and setting۔ بیانیہ شاعری میں شاعرانہ انداز میں کہانیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ناول یا شارٹ سٹوری کی طرح اس میں بھی پلاٹ، کریکٹرز اور سیٹنگ موجود ہوتے ہیں۔ نیریٹو پوئٹری کی درج ذیل 3 اقسام ہیں: ایپک، موک ایپک اور بیلڈ۔ پہلی قسم ایپک پوئم ہے۔ An epic is a long narrative poem that is elevated in theme, tone and style, telling the story of a fictional or historical hero۔ ایپک ایک لمبی بیانیہ نظم ہوتی ہے، اس کے مرکزی خیال اور انداز اعلیٰ طرز کے ہوتے ہیں اور اس میں کسی تخیلاتی یا تاریخی ہیرو کی کہانی بیان کی جاتی ہے۔ ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ ایک ایپک پوئم ہے۔ نیریٹو پوئم کی دوسری قسم موک ایپک ہے۔ موک ایپک uses the style of an epic but it deals with some trivial incident۔ موک کا مطلب بناوٹی یا نقلی ہوتا ہے، اس لیے موک ایپک جو ہے اس میں ایپک پوئم کی طرح کا سٹائل ہوتا ہے مگر کسی غیر اہم واقعے یا موضوع کو بیان کرتی ہے۔ الیگزینڈر پوپ کی دی ریپ آف دا لاک موک ایپک کی مثال ہے۔ نیریٹو پوئٹری کی تیسری قسم بیلڈ ہے۔ It is a form of folk poetry. It is a song which tells some story originally transmitted orally۔ بیلڈ لوک شاعری کی ایک قسم ہے، یہ بنیادی طور پر ایک گانا ہوتا ہے جس میں کوئی کہانی بیان کی گئی ہوتی ہے، یہ زبانی طور پر ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا ہے۔ شاعری کی تیسری قسم ڈسکرپٹیو پوئٹری ہے۔ Such kind of poetry contains lengthy and detailed description. The purpose is didactic or instructive to teach something۔ اس طرح کی شاعری میں تفصیلاً نصیحت یا معلومات دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر الیگزینڈر پوپ کی ایسیز آن کرٹیسزم میں تفصیلاً اچھی شاعری لکھنے کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ دوستوں، امید ہے آپ لوگوں کے شاعری کے لحاظ سے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ لوگ اس لیکچر کو نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کی اسائنمنٹ بنائیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے